Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun karim. میرے نہایتی واجب احترام پیر طریقت رہتے شریف زینت محفل ادا اور محترم حضرات، تمام حضرات میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں آپ کے سامنے آج پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت پیر صوفی فضل کریم صاحب کے ملفوظات میں سے ایک بیان پیش کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے انبیاء علیہ السلام، اہل بیت اور صحابہ کرام کے طریقے سے منسلک ہوتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کی نسبت میں آ جانا چاہیے جو اپنی جائیدادیں، اپنا جان و مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ وہ نیک لوگوں کا ساتھ ہے جو انسان کو بڑے ہی کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر اصحاب کہف کا کتا ہونے کے باوجود اصحاب کہف کی نسبت کی وجہ سے جنت میں چلا گیا ہے اور جا سکتا ہے، اصحاب کہف تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی نہ تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، اور اس زمانے میں اسلام کا نام لینے والے کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ اصحاب کہف ظالم و کافر بادشاہ دقیانوس سے بھاگ کر ایک ویرانے میں ایمان بچانے کی خاطر ایک غار میں چھپ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ سو گئے، اور وہ 900 سال تک اس غار میں سوئے رہے۔ 309 سال تک ظاہری طور پر بغیر کچھ کھائے پیے سوتے رہنا زندہ رہنے کوئی عام بات نہیں ہے۔ میرے پروردگار نے انہیں مرنے نہیں دیا، وہاں انہیں خوراک بھی دیتا رہا اور ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا۔ اسے کیا پتہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں نکلیں گے، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں گے اور وہ ان کی نسبت ہمیں آ جائیں گے، وہ کبھی مرا نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی قبر کے بھی اندر زندہ ہوتے ہیں۔ جب کافر بادشاہ دقیانوس کا دور ختم ہوا تو مسلمان بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا اس کا دور آ گیا، تو اس نے اصحاب کہف کو 309 سال بعد نیند سے بیدار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا کہ میں سوئے ہوئوں کو بھی جگا رہا ہوں اور مرے ہوئوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، طاقت ہے۔ بیداری کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں پر کتنی دیر تک سوتے رہے؟ سب نے یہی کہا کہ ہم ایک رات یا اس سے کچھ کم وقت سوئے۔ بیداری کے بعد جب انہیں بھوک محسوس ہوئی تو ان میں سے یملیخا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کھانا بھیجا۔ جب وہ کھانا لینے کے لیے بازار گئے تو دیکھا کہ بازار کا ماحول ہی بدلا ہوا ہے اور کچھ اور ہے۔ ایک جگہ سے انہوں نے کھانا لیا، پیسے دینے لگے تو وہ سکہ دقیانوس کے زمانے کا تھا۔ دکاندار نے پوچھا کہ آپ کو یہ سکہ کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ ان لوگوں کو بھی خزانہ ہاتھ لگا ہے جو اتنا پرانا سکہ لے آئے۔ وہ دکاندار انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گیا اور اسے بتایا کہ یہ سکہ تو دقیانوس کے زمانے کا ہے، ان کے پاس کہاں آیا؟ تو وہ آج سے 309 سال پہلے کا تھا۔ تو حضرت یملیخا رحمۃ اللہ علیہ نے سارا واقعہ سنایا اور انہیں غار کی طرف لے گئے۔ جب لوگوں پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہ اصحاب ہیں جنہیں ان کے ایمان کی وجہ سے تکلیف دی جاتی تھی، وہ ڈر کر غار میں چھپ گئے تو سب لوگ بامشہور بادشاہ کے ان کے ساتھ نہایتی ادب و احترام سے پیش آئے۔ اصحاب کہف کا واقعہ سورۃ کہف میں مذکور ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور اچھی سنگت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نئی زندگی عطا کر دیتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ زندگی رکھتے ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ آپ ذکر کی محفل میں تشریف لاتے ہیں، لنگر پکا کر لاتے ہیں، یہ نہ سمجھنے کہ اس کا کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ کبھی فوت نہیں ہوتا، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔
کسی مسکین کو کھانا دینے کا ایک روزے کے برابر ثواب ملتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، کھانا تو درکنار، کوئی بھوکا کھانا مانگے تو ہم باسی ٹکڑے دے دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اگر باسی کھانا دیں گے تو کیا اجر ملے گا، اچھا کھانا دیں گے تو اس کا بھی اجر ملے گا۔ اگر ہم گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے، جو آج عمل کر رہے ہیں کل اس کا ہم صلہ پا لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی نسبت اور صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ وآخر دعوانا